حافظ صاحب کے سوال یہ میں سمجھاؤں کہ حافظ صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم خود کو بدلنا چاہیں اور نہ بدل پائیں تو وہ جو ایک نا امیدی اور مایوسی ہوتی ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ ہم متنفر ہو جاتے ہیں، ہم بدظن ہو جاتے ہیں، ہمارا یہ یقین کہ ہم بدل سکتے ہیں یہ ختم ہو جاتا ہے یقین۔ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر خود کو ایک دم سیدھا کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا، ایک دم سے بدلنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جناب میں رات کو سوؤں ایک لیکچر سن کے اور صبح اٹھوں تو ساری دنیا کے یہ سپر مین ہے، ساری دنیا کے جی یہ ایلون مسک بن چکا ہے یہ جناب یہ بل گیٹس بن چکا ہے، یہ دنیا کو فتح کر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں دو طرح کی تبدیلیاں بہت ضروری ہیں، یہ بات کو بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے پہنچنا ہے آپ اس کا مصمم ارادہ کر لیں۔ یہ جو ارادہ ہے بذات خود یہ ایک بہت بڑا قدم ہوتا ہے، یعنی کہہ لیں کہ پروسیس آگے بڑھنے کے عمل میں ایک بڑا کام جو ہے وہ ارادے کا کام ہے۔ تو جب آپ ارادہ کرتے ہیں، ارادے سے ہوتا کیا ہے؟ ارادے کا آپ دیکھیں نا، تبلیغی جماعت والے ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں کہ جی آپ ارادہ کر لیں۔ اب ارادہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا اپنے پاس سے، اپنے پیچھے سے ڈسکنیکٹ کر کے آپ نے سوچا کہ اب میں نے یہاں جانا ہے، پہلا حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ بڑی سی تبدیلی کی بجائے تھوڑی سی تبدیلی پیدا کریں لیکن استقامت کے ساتھ اسے فالو کرتے رہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ کتاب پڑھنے کی عادت ہے تو ایک دم سے پوری کتاب ختم کرنے کی بجائے اگر روز آپ ایک صفحہ پڑھنا شروع کر دیں، صرف ایک صفحہ، ایکسرسائز کرنا ہے تو ایک دم 7 کلومیٹر بھاگنے کی بجائے آپ اگر روز چند منٹس کی واک شروع کر دیں اور استقامت کے ساتھ کرتے رہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو اندر مسلز ہیں وہ یہ مسلز یہ یقین پیدا کر لیتے ہیں کہ اگر یہ کیا جا سکتا ہے تو اس سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے کئی استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یار اگر نماز پڑھنے کا عادی ہونا ہے تو فرض پڑھ لو، چلو اگر تم فرض پڑھ لو گے تو اس کے بعد تم سنتیں اور نفل بھی پڑھ لو گے۔ یعنی ہم اگر کسی کو کہیں کہ تم نے پہلے دن ہی، ممکن ہے کسی میں اتنی استقامت اور اتنا ایمان ہو کہ وہ نمازی ہوا اور 5 نمازیں اور ساری سنتیں اور نفل سب پڑھنے لگ پڑا، لیکن اگر ہم اس کو انکریج کرنے کے لیے کہیں کہ مین فرض پڑھ لو اور آہستہ آہستہ تم جب ہمت بڑھے گی اور دل کرے گا، چاشنی آئے گی عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، تو پھر مکمل نماز پڑھنے لگ پڑنا، تو کیا ہوگا؟ وہ نمازی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم کسی کو بدلنا چاہتے ہیں، خود کو بدلنا چاہتے ہیں، تو کچھ تبدیلیوں کو لکھ لیں، ارادہ کر لیں کہ جی یہ تبدیلیاں میں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، یہ تبدیلیوں مجھے لازمی طور پہ خود پہ ہونی چاہیے، نافذ کر دینی۔ اور اس کے بعد اگلا کام ہے کچھ دن تک استقامت کے ساتھ، پھر ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے گھڑی کی سوئی کے ساتھ سوئی ملا کے وہ کریں۔ جب آپ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا وہ تھوڑی سی تبدیلی ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جہاز جب اڑتا ہے تو چند ڈگری کا جو فرق ہوتا ہے، شاید 1 یا 2 ڈگریوں کا فرق، وہ ملک بدل دیتا ہے، منزل، یعنی کہہ لیجئے بالکل ڈیسٹنی چینج ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ملک ہے، دوسرے 1 ڈگری کا فرق ہے، اور وہ ڈگری کے فرق سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں چند ڈگریوں کا تھوڑا سا اپنے اندر فرق پیدا کرنا ہوتا ہے، اور وہ چند ڈگریز کا جو فرق ہے اس کی استقامت کے ساتھ کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے، جو ڈیرن ہارڈی کا کانسیپٹ ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا، وہ کمپاؤنڈنگ آپ کو چینج کر دیتی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ پورے ساری چیزیں، ہر چیز کو امپروو کرنے کی بجائے آپ ذرا دیکھیں زندگی میں ویک ایریاز کون سے ہیں، گرے ایریاز کون سے ہیں، ان کو ٹارگٹ کریں۔ ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم یہ ریسورسز، یہ میری ذات ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں کیا امپرومنٹ لا سکتا ہوں، تو یقینی بات ہے وہ جو تبدیلی آئے گی وہ زیادہ مضبوط ہوگی بنسبت ایک دم بدلنے کی کوشش کرنا اور متنفر ہو کے پیچھے ہٹ جانا۔ اور جی یہ جو ریلیشن ہے، ازدواجی بندھن ہے، اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس سے یہ خراب ہوتا ہے اور بچوں پہ بڑے برے اثرات اس کے پڑتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی آئیڈیل ماحول سے نکل کے نہیں آیا ہوا، یعنی وہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ساری، ان سے نکل کر کوئی سپر مین نہیں بن سکتا۔ بات یہ ہے کہ یہ زندگی میں کسی کے پاس وسائل کی انتہا ہوتی ہے اور اس گھر میں کوئی ایتھکس اور مورلز نہیں ہوتے۔ میں ایک بڑی ہی ایک قابل خاتون ڈاکٹر ہیں، تو وہ میرے پاس کل بیٹھی انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، نام نہیں لیا انہوں نے، نہ لینا مناسب تھا، تو انہوں نے پاکستان کی ایک بڑی ہی رچ فیملی، ان کی وہ کنسلٹنٹ بھی ہیں، تو انہوں نے اشارتاً کہا
کہ ان کے گھر میں ہر دوسرا بندہ ذہنی مریض ہے اور پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ دیکھنے والا یعنی مثال دیتا ہے، جیسے قارون کی مثال دی جاتی ہے، اس فیملی کی اس طرح مثال دی جاتی ہے، لیکن ایموشنلی کوئی اسٹیبل نہیں ہے. ہر بندہ ایموشنلی بھی ڈسٹرب ہے، سائیکولوجیکلی بھی ڈسٹرب ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ ساری سکسیس کا کیا فائدہ اگر یہ چیلنج ہیں. دیکھیں جی، آپ سب کے سب دو چیزوں کو تو کلیہ بنا لیں جن سے فوری طور پہ آپ نے جن کو ماپنا ہے، جانچنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ان دو چیزوں کو ٹاپ پریورٹی آج سے لے لیں. نمبر 1 از یور ہیلتھ، اٹ از فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ، اور نمبر 2 یور ریلیشنس. یہ دو اتنے بڑے خزانے اللہ نے دیے ہیں. یعنی اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ کے رشتے ٹھیک ہیں، یعنی آپ کا گھر ٹھیک ہے، آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہیں، آپ کے گھر میں سکون ہے، آپ اللہ کا سچی بات ہے 2 نفل روز اس بات کے پڑھا کریں کہ اللہ نے کتنی کرم نوازی کی ہوئی ہے. اچھا باقی ہیں کمیاں، گرومنگ کی کمی، وسائل کی کمی، ریسورسز کی کمی، مجھے پیار نہیں ملا. اچھا پہلے بچے پہ حافظ صاحب ویسے ہی بڑے تجربے ہوئے ہوتے ہیں. جو پہلا بچہ ہوتا ہے وہ غربت کا بچہ ہوتا ہے، جو آخری بچہ ہوتا ہے وہ خوشحالی کا بچہ ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرے بچے 4 ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جو بڑا ہے محسن وہ غربت کا بچہ، اس نے موٹر سائیکل پہ بھی میرے ساتھ سفر کیا ہوا. اور جو فہد ہے اس کے زمانے میں میری گاڑیاں بڑھ چکی ہیں تو ریسورسز بڑھ چکے ہیں، وہ خوشحالی کا بچہ ہے. اپنے مطلب اب محسن کے ٹائم پہ میرے پاس وقت بہت زیادہ تھا، یہ ایک بڑی نعمت تھی کہ میں اگر وہ اکثر وہ بہن بھائیوں کو بتا کے کہتا ہے میں پاپا کے ساتھ یہاں بھی گیا ہوں، میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے گاؤں بھی دیکھا ہے، میں نے یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں. اچھا جو باقی چھوٹے پیس ہیں، چھوٹے سیمپل ہیں، ان کا کوئی ایکسپوجر ہی نہیں اس طرح میرے ساتھ. لاڈ بڑا ہے، پیار بڑا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ اس طرح ٹریول ہی نہیں کیا ہوا. اچھا بڑے کا ایکسپوجر وہ آ جاتی ہیں تصویریں پرانی فیس بک پہ ریکارڈ. کل کی میں تصویر دیکھ رہا تھا 6-7 سال پہلے کی تھی کہ وہ ذیشان لبا مسیح نے جب مقابلے کا امتحان پاس کیا تو وہ کہیں پر وہ اسسٹنٹ کمشنر غالباً لگا، تو مجھے گھر پہ ملنے آیا تو وہ محسن کے ساتھ تصویر کل لگی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، تو وہ ریکال ہوئی. تو میں نے سوچا کہ محسن کا ایکسپوجر لوگوں کے ساتھ ملنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا وہ زیادہ ہے، اور جو چھوٹے ہیں فہد یا مانور ان کا نہیں ہے. تو اب اگر وہ کبھی کہیں کہ جی ان کا ایکسپوجر، سر دیکھیں گھر کا نظام ہی ایسے، اللہ تعالیٰ گھر میں کچھ لوگوں کو وہ سربراہ والا مزاج دے دیتا ہے، بڑوں والا ایٹیچیوڈ دے دیتا ہے، لیڈر والا وہ ایک جگرا دے دیتا ہے. کچھ لوگوں میں نہیں ہوتا، انہوں نے فالوور بننا ہوتا ہے. اور اس کا کوئی تعلق پہلا نمبر 2 نمبر 3 کے ساتھ نہیں ہے، یہ قدرت کی مہربانی ہوتی ہے. عموماً ویسے بڑا بھائی ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ کسی پہ اللہ عنایت کرے، اور اس بندے کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے محرومیاں دیکھی اور اس میں احساس زیادہ. یاد رکھیے محرومیاں آپ میں احساس پیدا کر دیتی ہیں، آپ دوسرے کا احساس زیادہ کر سکتے ہیں. جس نے محرومیاں نہیں دیکھی ہوتی عموماً، میں اسے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر دفعہ، اس میں اتنا احساس نہیں ہوتا بعض اوقات. تو ایسے بچوں کو آپ کو کہنا چاہیے کہ بیٹے وہ کچھ آپ کو اچھا ملا، کچھ کمزوریاں ملیں، کچھ بڑا آئیڈیل تھا، کچھ آئیڈیل نہیں تھا، اور جن کو ملا ان کو دیکھیں کچھ چیزیں اچھی ملی، ان کو بھی کچھ چیزیں کم ملی ہیں. تو یہ احساس کو تھوڑا سا ڈسکریج کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس احساس کو انٹرٹین کریں گے تو بچے میں پھر وہ پکا اس کے اندر رہ جائے گا کہ میرے اندر کمی ہے اور میرے اندر کمزوری ہے. یہ جسے کہتے ہیں نا ایک دم سے اس کو جھٹک دینا چاہیے، اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے کہ یار یہ کوئی لاجیکل بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اور وہ دور تھا ایسا گزر گیا، اس کے بعد دیکھو اللہ نے کتنے کرم اور مہربانیاں کی ہیں ہم پہ، کتنی عطائیں کی ہیں. جب وہ پازیٹیو رخ دکھا دیں گے تو وہ خود بخود کہیں نہ کہیں وہ کیا ہو جائے گا جی، وہ خاموش ہو جائے گا. جی فیصل صاحب، ڈاکٹر فیصل صاحب یہ پوچھنا تھا کہ ایموشن سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اچھا آپ دیکھیں، آپ ایموشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، غور کریں، لیکن میں نے بتایا کہ نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے. ایموشنز سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سمجھیں کہ ایموشنز ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایموشنز ہمیں ہائی جیک کیسے کرتے ہیں، اور ایموشنز کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ خود آپ نے سوچنا ہے، وہاں لگائیں جہاں سے کوئی نتیجہ نکل سکے. یعنی یہ 7 عادتوں سے تو پہلے بچیں. نمبر 1 تو یہ ہے، اگر آپ 7 عادتوں سے بچتے ہیں تو یہی ایموشنز، مثلا ایک بندہ اگر ہر سچویشن کو کنٹرول کرنے پہ انرجی لگا رہا ہے، اس کی بجائے وہ وہاں انرجی لگاتا ہے جہاں پر انرجی لگانی چاہیے، تو ایموشنز استعمال ہونے شروع ہو گئے. ایک بندہ اگر اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مجھے استعمال کر سکے تو پھر کیا ہوگا جی، وہ ایموشنلی خود ہی مضبوط ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنے سارے انڈے، وہ کسی کی کوٹیشن ہے کہ سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھنے چاہیے، میرا خیال ہے اس کی وارن بفے کی کوٹیشن ہے،
تو اپنے سارے ایموشنز بھی اگر آپ کہیں ڈال دیں آپ ہرٹ ہوں گے. تو آپ کو چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھے ایموشنز کی اتنی مقدار رکھنی چاہیے جتنی ضروری ہے. ایسی جگہ پہ انرجی لگانی چاہیے جہاں پر انرجی لگانی ضروری ہے. جہاں پر انرجی لگانی ضروری نہیں ہے وہاں نہیں لگانی چاہیے. تو ایموشنز کو سمجھنا, پھر ایموشنل کو چینلائز کرنا, پھر ایموشنز کو وہاں لگانا جہاں پر لگانا ضروری ہے. لاسٹ کویشچن کر لیں جی کوئی. اچھا, آپ کا سوال یہ ہے کہ میل زیادہ ایموشنل ہوتا ہے یا فیمیل. تو میرا یہ اوپینین ہے کہ ایموشنز میں فیمیل زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں, اور اس کے وجہ سے کامن آبزرویشن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی ایک وجہ بھی ہے, یعنی ریزن بھی یہی ہے کہ دراصل ان کی پریکٹس ہی ایموشن ہوتی ہے. وہ ہر چیزوں کو بھلا لگنا, اچھا لگنا, ایسا ساتھ سے میئر کر رہے ہوتی ہیں. مرد کیونکہ اس کے ساتھ دنیا داری جڑتی ہے, کاروبار جڑتا ہے, فیصلے کرنا جڑتا ہے, تو اس وجہ سے اس کی جو ریشنل ایبلٹی ہے وہ ذرا بہتر ہو جاتی ہے, امپروو ہو جاتی ہے. عورتیں آپ دیکھیے گا کہ آپ ذرا ڈراماز کو دیکھ لیں, وہ سارے ڈراماز جو اس وقت چل رہے ہیں, اگر کبھی آپ تبرکن چکھنے کے لیے سب تھوڑی دیر کوئی ڈرامہ, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور سفر یہاں اختتام ہوا, کوئی ڈرامہ دیکھ لیں, سفر مکمل ہوا, کوئی چل رہا ہے, اس طرح کے ڈراماز چل رہے ہیں, وہ ڈرامہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایموشنز کا ایک بہترین ساشے ملے گا آپ کو. وہ لبالب بھرا ہوا ہے ایموشن سے, وہ جذبات کے پیکج سے, جذبات کی ٹاپنگ ہوئی پڑی ہے اس سے. اس کی وجہ یہ, اب وہ زیادہ دیکھتا کون ہے, آپ ذرا خود دیکھیں کہ زیادہ تر ہمارے ڈراماز جو ہیں وہ فیمیلز دیکھ رہی ہیں کیونکہ ایموشنز اپیل کرتے ہیں. اچھا, میل جو ہے وہ ایموشنز میں یا ایموشنل مینجمنٹ میں تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے. لیکن ایک اسپیکٹ آپ کو اور بتا دوں, زندگی میں جو گریف ہے یہ بھی ایک ایموشن ہے. اس ایموشن پہ بہت زیادہ ریسرچ دنیا میں اویلیبل ہے. یہ جو ہے نا 12 منٹ میں ایموشنز مینج ہو سکتے ہیں, وہ سب سے جلدی جو ایموشن مینج ہوتا ہے وہ گریف کا ہے. یعنی گریف کو 12 منٹ قدرتی طور پہ قدرت نے رکھا ہوا ہے کہ گریف کو اگر ریپیٹ نہ کیا جائے, سوچا نہ جائے, غور نہ کیا جائے, تو 12 منٹ کے بعد وہ ختم ہونے لگ پڑتا ہے. گریف مینجمنٹ فیمیلز میں زیادہ ہوتی ہے, میلز میں نہیں ہوتی. میل جو ہے وہ گریف کو مینیج ہی نہیں کر سکتا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ عورت گریف کو مینیج نہیں کر سکتی, حالانکہ مرد گریف کو مینیج نہیں کر سکتا. آپ ویسے ذرا دیکھیں عام آنکھوں سے, آپ کو اپنے آبائی علاقوں میں, گاؤں میں, جہاں پر رہتے پلتے بڑھتے رہے ہیں, آپ کو بے شمار ایسے کیسز ملیں گے جس میں کسی کو فیمیل اللہ کو پیاری ہوگی ہے کپل میں سے, اور بندہ بھی سروائیو نہیں کر سکا, بڑی تعداد ملے گی. لیکن آپ کو یہ کامن ملے گا کہ کسی مرد کے جانے کے بعد تادیر عورت زندہ رہی. پھر آپ کو ہارٹ اٹیک مرد ورسز عورت دیکھا جائے تو ہارٹ اٹیک میلز میں زیادہ ہے, فیمیلز میں کم ہے. اللہ نے یہ برداشت زیادہ رکھی ہوئی ہے, گریف چیلنج. اچھا, ایک اور بھی لاجک دیکھیں, یعنی یہ فنی لگے گی آپ کو بات میری. مرد کو ایک بچہ پیدا کرنا پڑ جائے نا, وہ استعفیٰ دے دے گا. اس کے بعد وہ کہے گا جی اے استعفیٰ میرے والوں, جی میں نہیں کر سکتا. اسی لیے ماں کی قدموں تلے جنت ہے, کیونکہ وہ موت کو دیکھتی ہے. اتنا تکلیف والا عمل ہے, موت کی پین کے برابر جو تکلیف اگر ہے نا, وہ بچہ پیدا کرنے کی تکلیف ہے, اور عورت کو وہ دیکھنی پڑتی ہے, اور پھر بھی سروائیو کر جاتی ہے. تو پین گریف مینجمنٹ کی ایبلٹی عورت میں زیادہ ہے, لیکن ایموشنل ڈومیننٹ اگر دیکھا جائے تو ایموشنز جو ہیں وہ زیادہ غالب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جو شاپا ہالک ہے وہ میلز نہیں ملیں گے, کم ملیں گے آپ کو, فیمیل زیادہ ملیں گی. وہ خریداری کر کے خوش ہوتی ہیں, ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے خریداری کر کے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, میں بڑا مشکور ہوں, آپ سب نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ نکالا. اپنا بڑا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے, آسانیوں میں رکھے, اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سیوا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وش یو بیسٹ آف لک جی, انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی. تھینک یو, السلام علیکم.